السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 77 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے کی جو چند آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، جن میں یہودیوں کی خصلت، ان کی خباثت اور ان کی بے ایمانی اور بددیانتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا، اس آیت کریمہ میں انہی لوگوں میں سے کچھ دوسرے لوگوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ ایسے لوگ، اور یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اگرچہ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہودیوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی پول کو کھولا ہے، ان کی غلط حرکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، ان لوگوں نے جو بھی بددیانتی کی، جو بھی خیانت کیا، اسلام کے خلاف جتنی سازشیں چلی ہیں، ان باتوں کو اگرچہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، لیکن آیت کریمہ کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ عام ہے۔ جن لوگوں کے اندر وہ خصلت پائی جائے گی، جن لوگوں کے اندر وہ عادت پائی جائے گی، وہ سب کے سب اس آیت کریمہ کے مصداق ہوں گے، اور ان کے لیے ضروری ہوگا کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے اندر اگر اس طرح کی بری خصلت ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر سے الگ ہٹ کر کے ہم سلف صالحین کا ایک جو ان کا شیوا، ان کی جو عادت رہی ہے، ان کا جو طریقہ رہا ہے، ہم بتلا دیتے ہیں کہ سلف صالحین، صحابہ کرام سے لے کر کے بعد کے زمانوں کے سلف صالحین تک، ان لوگوں کی ایک عادت تھی، ان لوگوں کا شیوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کریم میں تلاشتے تھے کہ میں قرآن کریم میں کہاں پر ہوں، قرآن کریم میں کہاں پر ہوں، کس جگہ پر میرا ذکر ہے۔ تو کیوں ایسا تلاشتے تھے کہ اپنی عادتوں کو وہ پہلے دیکھتے تھے، اور قرآن کریم کے اندر وہ باتیں کہاں پر لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھتے تھے، پھر اس کے اصلاح کا کیا طریقہ ہے وہ اپنی اصلاح کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کو ہمیں اپنے لیے آئینہ سمجھنا چاہیے، اپنے لیے مارگ درشن سمجھنا چاہیے، اپنے لیے رہنما سمجھنا چاہیے، اور اسی کی رہنمائی میں اپنی زندگی کی غلطیوں کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نازل فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لے لیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، دنیا میں زندگی گزاریں گے تو ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہوگی۔ یہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی لیا، اور ہر زمانے کے نبیوں نے اپنے اپنے امت کے لوگوں سے لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے بھی یہ عہد لیا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں گے، ان کا زمانہ اگر تم پالو گے تو تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت کرنی ہوگی، ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ یاد رکھیے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے لیے سعادت کی بات بہت زیادہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا ہے، نبیوں کا امام بنایا ہے۔ جتنے بھی نبی جس زمانے میں آئے، سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ آخری زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تو باضابطہ دعا مانگی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد، اپنے بچوں کو وہاں پر بسانے کے بعد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تو ایک ایسا نبی مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھ کر کے سنائیں، ان کو حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی ابراہیم خلیل اللہ نے، اس کے بعد لگاتار ہر زمانے میں موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اور جتنے بھی نبی آئے سبوں کی کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، اور سبوں کو اس بات کا حکم ملا کہ آپ اگر نبی کا زمانہ پا لیجئے تو ان کی اطاعت و فرما برداری کیجیے۔ تو ایسے ہی عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے بھی لیا تھا، اور ایسے ہی عہد ہم لوگوں سے بھی اللہ نے لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد جتنے بھی لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد جتنے بھی لوگ اس روئے زمین پر پیدا ہوئے ہیں نا، ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ جن لوگوں کو بھی، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو یہ معلوم چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی بن کر کے آئے تھے، ان کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، وہ آخری نبی ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قسم کے لوگوں کا ایسا ہی نام دیا ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو اللہ کی عہد کو دنیا کے تھوڑے قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، دنیا کی تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں، اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں، نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں، نبی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ آپ ذرا ایک جھلک اٹھائیں گے ہمارے سماج و معاشرے کے اندر، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، جم غفیر ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں جو مسلمان کہنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو چھوڑ کر کے شخصیت پرستی میں مبتلا ہے، انہوں نے بھی اللہ کے عہد کو توڑا ہے۔ تو ایک قسم کے لوگ وہ ہیں، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو دنیا بناتے ہیں جھوٹی قسم کھا کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے دنیا بناتے ہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے، ان میں سے چند ایک قسم کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم، پہلی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے، وہ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 106، اور اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر بھی روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد، جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے، امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر، اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر روایت کیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔ بہت غور و فکر سے اس حدیث کو سننے کی ضرورت ہے، بہت غور و فکر سے، کیونکہ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو اصلاحی باتیں ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی قیامت کے دن ہرگز نہیں دیکھے گا۔ کس چیز سے؟ اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اس کو اس کے گناہوں سے پاک کرے گا نہیں، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگ تو ناکام و نامراد ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات کہی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی المسبل ازارہ، المسبل ہے اس کا مطلب ہے المسبل ازارہ، جو اپنے پاجامہ کو یا اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے سماجی معاشرے میں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں اس کو، کپڑا ٹخنے کے نیچے چلا گیا اس کو بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی سے سخت ناراض ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سے بات نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو اس کے گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ابھی ہم کسی سے غصہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سخت ناراض ہو جاتے ہیں تو بات ہی نہیں کرتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا۔ اس میں سے پہلا شخص کون ہے؟ المسبل، جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ دوسرا کون شخص ہے؟ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والابی الفاجر۔ اس جو ہے سینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سامان کو بیچے جھوٹی قسم کھا کر کے، یا سامان کچھ اور ہے اور کچھ اور بتا کر کے بیچے، یعنی سامان کی کوالٹی ایسی ہے بہت عمدہ کوالٹی، 100% کوالٹی، لیکن سامان ویسا نہیں ہے۔ آج دیکھیے کتنے سارے لوگ اس میں لگے، غیروں کی بات چھوڑ دیجیے، مسلمان خود اس میں لگے، جھوٹی قسم کھا کر کے بیچنا، حقیقت کے برعکس سامان کو بیچنا۔ وہ ایسا سامان نہیں ہے لیکن لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ویسا سامان ہے،
اور تیسرا وہ آدمی جو کسی کے اوپر نیکی کر کے احسان کو جتلائے، ایسے لوگوں سے بھی اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم ہے جو حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دوسری قسم جو ہے وہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام نسائی نے اپنی السنن الکبریٰ کتاب القضاء کے اندر روایت کیا ہے۔ عدی بن عمیرہ الکندی روایت کرتے ہیں کہ کندہ کا ایک شخص امرؤ القیس بن عابس، ایک آدمی، اس نے حضرموت کے ایک آدمی سے زمین کے جھگڑے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا مقدمے کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرمی آدمی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا کہ گواہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرؤ القیس بن عابس سے کہا کہ اچھا تم ایک کام کرو، تم قسم کھاؤ کہ وہ تمہاری زمین ہے۔ تو یہ جو حضرمی آدمی تھا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم، اگر آپ اس کو قسم کھانے کے لیے کہیں گے تو یہ قسم کھا لے گا اور میری زمین مجھ سے چھین جائے گی، میری زمین میری نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کی زمین کو یا کسی کے سامان کو ہتھیانے کے لیے، ہڑپنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا، قیامت کے دن وہ ایسے حالت میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اور اس حدیث کے راوی رجا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو، اپنی قسموں کو دنیا کے تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرے گا، ان کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں، اور ان کو ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، اس طرح کی ایک اور روایت ہے جس کو امام احمد نے ہی اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی کا سامان ہڑپنے کے لیے، ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی، تو وہ آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ اشعث صحابی کا نام ہے، اشعث ایک نام ہے ایک آدمی کا۔ وہ کہتے ہیں اشعث، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ جو حدیث ہے وہ میرے بارے میں ہے، کیونکہ میری اور یہودی کی ایک زمین تھی، اس زمین کا جھگڑا تھا، یہودی نے میرے حصے کو دینے سے انکار کر دیا، میں لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات پوچھی کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو یہودی سے کہا کہ تم قسم کھاؤ۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ قسم کھا لے گا تو زمین تو میری چلی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ کون سی آیت کریمہ؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو دنیا کے تھوڑے قیمت کے بدلے میں، دنیا کے تھوڑے قیمت سے مراد جانتے ہیں؟ مفسرین نے دنیا کی تھوڑی قیمت کے بارے میں یہ تفسیر کیا ہے کہ دنیا کی تھوڑی قیمت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان، جو پوری دنیا ہے جس کے لیے ہم لوگ ایک دم مرے جاتے ہیں، کیسے بھی کر کے دنیا حاصل کر لیں، کیسی بھی کر کے دنیا کما لیں، اس پورے دنیا کو اور دنیا کے ساز و سامان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمناً قلیلا کہا ہے، تھوڑی قیمت۔ اور حدیث آپ کو معلوم ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ پوری کی پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے عہد کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اور اپنی قسم کو، جو قسمیں وہ کھاتا ہے، اس قسم کو دنیا کے بدلے میں، دنیا کی تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ دیا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے بات نہیں کرے گا۔ بات نہیں کرے گا کیا مطلب؟ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوگا۔ ولا ينظر الیہم، اور اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یعنی اس کے اوپر رحمت نہیں کرے گا، لطف و عنایت نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی لطف و عنایت اور اس کا فضل دنیا اور آخرت میں اگر کسی کو نہیں ملا، اس سے بڑا بدنصیب اور اس سے بڑا کمبخت اور اس سے بڑا جو ہے ایک دم بدنصیب انسان، اس سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں قیامت کے دن، اور نہ اس کو اس کے گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، جس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پختہ سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔